جی السلام علیکم ناظرین، آور نیوز کے پروگرام کرائم ڈائری میں میں ہوں آپ کا میزبان عدنان علی مرتضیٰ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس پروگرام میں ہم مختلف علاقوں سے ایف آئی آر لے کر ان کے اوپر جو ہے تحقیق کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں مدعی یا ملزم جو ہے اس ایف آئی آر کا ہمارے ساتھ موجود ہو تاکہ ہم اس سے جو مزید ہیں وہ ساری معلومات لے سکیں۔ اس طرح آج ہمارے پاس جو مقدمہ ہے، مقدمہ نمبر ہے 320/21۔ یہ ہے بجرم 376 زیادتی کا زنا کا، تھانہ چوٹی کا مقدمہ ہے یہ۔ اس میں جو ہے ایک عورت ہے سمیرہ صدیق ولد محمد صدیق، جو کہ بتاتی ہے کہ وہ جیلم کی رہائشی ہے اور 5 سال پہلے اس کی شادی کسی صادق نامی بندے سے ہوئی تھی۔ 3 سال پہلے اس نے اسے طلاق دے دی اور وہ عورت چوٹی میں، جہاں پہ اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، وہاں آ کر بھوٹا کالون میں آ کر رہنے لگ گئی۔ اس عورت نے بتایا کہ میں بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہوں اور کپڑے وغیرہ بھی بیچتی ہوں، سلائی کڑھائی کا بھی کام کرتی ہوں۔ ایک دن میں 7 بجے کے قریب بیوٹی پارلر جا رہی تھی تو وہاں سے واپس آئی تو 8:30 بجے قریب 3 آدمی، جن میں ایک محسن جو کہ سجاد کا جو ہے وہ بھانجا ہے، اس کے علاوہ ایک نامعلوم شخص کا بھی ذکر کیا، یہ لوگ مہران کار میں آئے اور مجھے اٹھایا اور کسی نامعلوم جگہ پر لے گئے جہاں پر سجاد نے میرے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد نامعلوم شخص نے بھی زیادتی کی، مگر محسن نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے زیادتی کرنے کے بعد یہ تینوں اشخاص وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب وہاں سے فرار ہوئے تو ایک اور محسن نامی بندہ آیا، اس کا نام تھا محسن عباس ولد خدا بخش قوم کلندرانی آیا، جس کا کہیں پہ کوئی پہچان نہیں ہے، نہ اسے کوئی جانتا ہے، نہ پولیس سے ملا ہے۔ وہ گواہ بن گیا کہ اس نے 15 پہ کال کی، پولیس آئی اور مجھے لے گئی۔ ظاہری بات ہے ایک لڑکی جب اس قسم کا بیان دے رہی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ ایف آئی آر ہونا تو لازمی ہے۔ ایف آئی آر ہو گئی۔ ایف آئی آر کے بعد جو ملزم سجاد ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا پولیس نے، وہ اس ٹائم بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے، مگر ہماری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ اس کو ابھی تک جو ہے نا اس پہ بندی نہیں ڈالی گئی۔ بہرحال تحقیق ہوتی ہے، ظاہری بات ہے پولیس نے بھی انصاف کرنا ہے نا، اور خاص طور پہ قیوم خان جو ایس ایچ او تھانہ چوٹی لگے ہوئے ہیں، انتہائی نیک انسان ہے اور بڑے ایمانداری کے ساتھ وہ جو ہے اپنا کام کرتے ہیں۔ اب وہ سجاد سے تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ ظاہری بات ہے کہ ایف آئی آر میں ایک عورت، اچھا پھر مزے کی بات ہے وہ عورت گم بھی ہو گئی، وہ عورت یہاں پر نہیں ہے ابھی۔ آج سنا ہے وہ عورت آئی ہے تو ڈی پی آفس تک آئی ہے، وہیں سے درخواستیں بھیج دی جاتی ہیں کہ جی میرے جو سے نا ملزمان گرفتار نہیں ہو رہے، جبکہ اس کا مین کردار جو سجاد ہے وہ گرفتار ہوا۔ اب اصل کہانی کیا ہے اس ایف آئی آر کی؟ اصل کہانی یہ ہے کہ آج سے کچھ 7 ماہ پہلے سجاد نے اپنے علاقے کی ایک عورت، کوئی عابدہ مائی ہے، وہ بھی کسی اسی چوٹی کے علاقے کی ہے، وہ پسند کرتے تھے، رشتہ مانگا، رشتہ نہ ملنے پر وہ لڑکی گھر سے بھاگ کر سجاد کے پاس آ گئی، دارالعمان گئی، وہاں مجسٹریٹ کو آگے اس نے بیان دیا، اس نے بتایا کہ جی میں سجاد سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کورٹ میں اس کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد جو اس کے مدعی تھے، اس لڑکی کے جو وارثان تھے، وہ جو تھے نا انہوں نے بھی پرچہ کرایا۔ 7 ماہ پہلے جو پرچہ کرایا اس میں سجاد اور اس کا جو سجاد کا ایک بھائی ہے عاشق، اس کا نام بھی تھا، اور ایک شیراز نامی شخص ہے، اس کو بھی اس مقدمے میں بتایا گیا۔ تو اس میں انہوں نے جو ان سے نا 2 لڑکی، انہوں نے کہا کہ 27 رجب کو یہ لوگ ہمارے گھر آئے، ٹکڑے کی نیاز تھی اور اس میں کوئی چیز ملائی ہوئی تھی جسے کھانے کے بعد ہم بے ہوش ہو گئے، اور یہ ہمارے گھر سے 2 لڑکیوں کو، ایک عابدہ مائی کو اور ایک شاہدہ بی بی کو اغوا کر کر زبردستی لے گئے۔ اس کے بعد اچھا یہ تو لے گئے لڑکی کو، لڑکی عابدہ مائی جو ہے وہ دارالعمان میں گئی، وہاں سے اس نے شادی کر لی اپنی آزاد مرضی سے۔ ظاہر ہے اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہے تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے سجاد سے شادی کر لی۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے سجاد کو معاف نہیں کیا، انہوں نے سجاد کو ابھی تک جو ہے نا، اس دوران سجاد کے اوپر ملتان میں بھی ایک زیادتی کا مقدمہ کرایا، وہ بھی ایک 2 نمبر عورت تھی جسے عدالت نے خارج کر دیا۔ اسی طرح اب جو مقدمہ نمبر 320/21 ہے، یہ بھی انہوں نے ایسے ہی سمیرہ بی بی نامی ایک عورت جو ہے نا، سمیرہ مائی نامی ایک عورت، سمیرہ صدیق نامی ایک عورت کے ایف آئی آر کرائی ہے، جو کہ اس وقت تک 25 دن ہونے کے باوجود ابھی تک نہیں آ سکی یہاں پر، اور سجاد جو ہے وہ مسلسل پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ یہ جو ملزمان ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں، ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں، اگر ہم قصوروار ہیں تو ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں، مگر جب وہ خاتون ہی نہیں آ رہی تو ڈی این اے ٹیسٹ کس چیز کا ہوگا؟ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے سجاد کے بھائی جو ہے عاشق حسین، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی عاشق حسین کیا معاملہ ہے؟ ہر شادی کی تیزی آپ اٹھاؤ اپنا شادی خوشی نال
وہ پیچھے اونی بچا واسطے کاوڑ کنے پیچھے بے پرچے کوڑ دے غلط اور پریمتی والا پیچھے لیندے رہ گئے اسا غریب بندے اسا پرچے بھر کے اسا دانے شانے بیچن سارے کے دانے بھی موکن سارے نے کشے کا نہیں سا کو تو سے سزا دیو گولی مارو زہر دیو اسا پیون واسطے تیار ہوں سارے گھر کشے کا نہیں ٹائم تک وٹے مار ویندن بھیڑ ویندن پولیس کوٹ آلندی ہے چوٹی والی آ ویندی ہے چوٹی والی چھڑے دی کوٹ والی چا ویندی ہے اتت بہت تنگ دلہیت تھے پون سر سے کیا آدھے ہو یہ عورت کون ہے جنہیں پرچہ کرائے وہ نہ سے نہیں جانتے سب کو پتہ نہیں معلوم نہیں کون ہے کون نہیں جڑا انہیں اپنا پتہ لکھوائے بھوٹا کالونی دا ان دی ماں وغیرہ کوئی اتھا رہندا ہے سر کوئی کا نہیں ہوندا کوئی کسے کا نہیں بس میں کوڑ تے سارے تے ظلم کرنے پانے ہن تو کیا چاہندے ہو اسا تھندار چھڑندا نہیں سارا بھائی جان اور ڈھکیا لاتے بیٹھے ہن سندا کوئی نہیں مما خان اگوں نال جی سارے دی عرفان ہے ببر مما خان دا منیجر ہے سارے تو وہ پرچے دینا تے سارے تو ظلم کرنا بیٹھے تھیں وہ اچھا یہ محمد خان لغاری جڑا ایم این اے اوندا منشی ہے جے اوندا منیجر ہے سارے تو روز عذاب سٹے کھڑے سارے اسا نکل وینو گھر کنے سارے پکڑی پے سا ظلم کرنے پے سارے نال بہت سارا کتنے پرچے تھی چکے ہیں تواڈے اوتے پنجواں پرچہ ہے جو سارے ہوتے پنجواں پرچہ کوڑ دا جی ناظرین جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ان کے اوپر اب تک 5 FIR جو ہے نا مختلف تھانوں میں ہو چکی ہے تھانہ کوٹ چھوٹا ہے تھانہ چھوٹی ہے اور ملتان جو تھانہ ہے وہاں پر بھی ایک FIR ان کے اوپر ہوئی ہے اور اب یہ جس مقدمے میں ہے اس میں بھی گرفتار ہے یا بندی میں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مقامی MNA جو ہے محمد خان لغاری اس کا کوئی منشی ہے عرفان ببر جو کہ ان کی برادری کا ہے وہ لڑکی جو عابدہ مائی جس کے ساتھ اس نے سجاد نے شادی کیا ہے ان کی برادری کا وہ شخص ہے جو اپنے اثر رسوخ دکھا کر اپنے MNA کے منشی ہونے کا فائدہ اٹھا کر اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف مقامات پر ان کے اوپر مقدمات کرا رہا ہے اور اصل مسئلہ ان کا یہی ہوتا ہے ان علاقوں میں جب ایسے کوئی شادی کر دیا تو مختلف مسلم جو ان کا لڑکا جو شادی کر کے لے گیا ہوتا ہے اس کے خاندان والوں کو اس کے باپ بھائی کو بچوں کو مختلف مقدمات میں پھنسا کر گرفتار کراتے ہیں تاکہ وہ اس رشتے کو توڑ دے اور یہاں پر بھی ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو لڑکی عابدہ مائی ہے جو کہ اپنی من مرضی سے 7 ماہ سے اپنے خاوند سجاد کے ساتھ عدالت کی اجازت سے رہ رہی ہے بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے اس کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے ان کا جو یہ مقدمات کرانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ لڑکی کو واپس بھیجا جائے اس میں ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ SHO عبدالقیوم خان تو انتہائی ہمیں تو اس کے پتہ ہے اس کی صلاحیتیں ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں اب اس میں جو اس کا رزلٹ ہے وہ صرف اور صرف DNA کے بعد آنا ہے جب DNA ہو جائے گا DNA کے بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ سجاد نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے یا نہیں کی لیکن جو اس کے مدعی ہیں وہ نہیں چاہتے یہ خاتون بھی نہیں چاہتی کہ DNA ہو اسی لیے وہ 25-26 دن سے گم ہو گئی ہے FIR کرانے کے بعد کہ DNA ہوا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے گا اور ان کی اصلیت کھل جائے گی